نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم کر رہے ہیں کتاب توحید، باب نمبر 27۔ جادو ٹونے کے ذریعے جادو کا علاج کی ممانعت، یعنی منع ہے۔ جادو ٹونے کا علاج جادو سے کرنا بالکل منع ہے۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصرہ یعنی جادو کے ذریعے جادو کا علاج کا متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث ہے جس میں بتایا جا رہا ہے، امام ابو داود کہتے ہیں کہ امام احمد سے نشرہ ہے کہ متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سب کاموں کو ناپسند سمجھتے تھے، یعنی جو بھی یہ جو بتا رہے نا کہ جادو کے ذریعے جادو کا علاج تو وہ فربیڈن ہے۔ اور قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب سے پوچھا، اگر کسی پر جادو ہو یا کوئی ایسا ٹونا جس کے سبب وہ اپنی بیوی کے قریب نہ جا سکتا ہو تو کیا اس کے دفاع کرنے یا اس کو باطل کرنے کے لیے ایسا منتر استعمال کرنا درست ہے؟ انہوں نے جواب دیا اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں جادو ٹونا ایسا کچھ نہ ہو، شرعی طریقے کیا کوئی ایسا نہ ہو، مطلب اللہ کی نافرمانی کے کام نہ ہو اس کے اندر۔ حضرت حسن بصری سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جادو کو جادوگر ہی اتار سکتا ہے۔ ایسا جو ہے اس کے اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں، کیونکہ اس کے نا بہت سارے والیومز ہیں، صرف آپ اتنا سا ٹیکسٹ دیکھیں اس پہ آپ مت جائیے، یعنی کہ کوئی چیز بھی جادو ہو رہی، فار ایگزامپل کسی پہ اثر ہو گیا اور اس کو ہٹانے کے لیے یو آر ناٹ گوئنگ ٹو یوز دا جادو، یو گونا یوز دا قرآنک آیتیں، اور وہ قرآنک آیتیں جس طرح آیتیں ہیں، اب ایسا نہیں کہ اس کو بریک ڈاؤن کر رہے، اس کو اپنی منمانی ادھر سے ادھر توڑ جوڑ کر رہے، ویسا بھی نہیں کرنے کا ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ سحر زدہ سے جادو کو دور کرنا نشرہ کہلاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، یہ کہ جادو کو جادو ہی سے دور کیا جائے یا شیطانی عمل ہے، مطلب بول رہے ہیں اگر جادو کو جادو سے دور کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کیا ہے، لٹرلی کلیئرلی اوپنلی شیطانی عمل ہے اور یہ ناجائز ہے۔ اس صورت میں جادو دور کرنے والا اور جس پر جادو ہوا دونوں شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی پسندیدہ کام کرتے ہیں اور جیسے عمل بجا لاتے ہیں کہ شیطان خوش ہو کر سحر زدہ سے اپنے اثر ہٹا لیتا ہے۔ حسن بصری کا قول اسی صورت پر ہے، یعنی کہ اب سمجھے کہ شیطان آپ کو بول رہا کہ یہ کرو یہ کرو اور وہی باتیں اس کے سن رہے ہیں، کیونکہ جادو کا جو اگر علاج آپ جادو سے کر رہے ہیں تو وہی ہے اللہ کی نافرمانی، غلط باتیں آپ فالو کریں گے تو پھر کیا ہوگا، اسی کے اس میں ہو جائیں گے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ دم تعویذ اور جو صحیح طریقہ ہے، تو ایک جو صحیح طریقہ ہے دم تعویذ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آیتیں ہیں ہی نہیں قرآن میں، جو قرآنک آیتیں نہیں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآنی آیتیں ہیں اور اس میں کچھ اور ایڈ آن کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں نا، ہر چیز عربک لکھے ہوئی ہے وہ قرآن ہے، اور جو نارمل لوگ رہتے ہیں جس کو اتنا نہیں پتہ رہتا تو ایزلی چیٹ کر سکتے، تو یو ہیو ٹو بی ریئلی کیئرفل اباؤٹ اٹ۔ تو یہاں پر جادو کا علاج جادو سے کرنے کا منع ہے، ممانعت ہے، اور حرام اور جائز علاج میں فرق کرنا ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اینڈ نیکسٹ ٹاپک از بد فعل اور بد شگنی، مطلب کسی کو سمجھنا کہ ان کے وجہ سے یہ ہو رہا ہے، تو اس میں کیا ہے، خبردار ان کی بد شگنی نحوست اللہ کے یہاں مقدر ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ اور آگے فرمایا گیا ہے قالوا طائرکم معکم این ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے،
کیا تم یہ باتیں اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے، بلکہ یہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں، بدشگنوں اور بدفعلی کی بھی کچھ حقیقت نہیں۔ اور اب سمجھیے کہ کوئی اینیمل کچھ بول رہا یا کوئی چیز ایسی ہو رہی، کسی کو اچھا فعل سمجھنا، کسی کو برا فعل، دیٹ از آلسو فاربیڈن، اسلام میں ہے ہی نہیں۔ جب اسلام میں کچھ چیزیں نہیں ہیں، کلچرلی کسی اور کلچر سے ہم فالو اس کو نہیں کرنا ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں بھی الفاظ اسی طرح ہے، لیکن اس کا نچوڑ کیا ہے کہ کوئی بھی چیز سمجھ رہے ہیں کہ پرٹیکولر ڈے پرٹیکولر ٹائم پہ کوئی چیز کرنے سے وہ چیز ہو جاتی، اور کوئی چیز کسی کے آنے سے، کسی کے جانے سے وہ چیز نہیں ہوتی، ویسا سب نہیں سمجھنا۔ آئی ایم جسٹ ایکسپلیننگ ان دا کہ اس کا کانسیپٹس کیا ہے۔ اور حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ کوئی بدشگنی، وہی چیز پھر بعد میں پھر اسی کو ایلیبریٹ کر کے جو ابو ہریرہ سے روایت تھی وہی سیم چیز ہے، اور اس میں اور کیا بتایا گیا ہے کہ فال نکالنا اور کوئی چیز کسی کے بارے میں ویئر اباؤٹس معلوم کرنا، دیز آر آل ہڈن تھنگس، یعنی کہ یہ سارے غیب کی باتیں ہیں، اس کو ہم معلوم نہیں کرنا ہے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بد فعلی اور بد شگونی کا تذکرہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سب سے بہتر تو فعل ہے، اور یہ کہ کسی مسلمان کو اس کے مقصد سے باز نہیں رکھ سکتی۔ چنانچہ کوئی جب ناپسندیدہ چیز دیکھے تو یہ دعا کرے، یا اللہ تیرے سوائے کوئی بھلائی نہیں لا سکتی، اور تیرے سوائے کوئی بھلائی نہ لا سکتے، اور تیرے سوائے کوئی برائی کو دور نہیں کر سکتا، اور تیری توفیق کے بغیر ہم نے بھلائی کی طاقت اور نہ برائی کی باز رہنے کی ہمت ہے۔ یہ ہم کئی بار عربک میں اس کا ٹیکسٹ دیکھ چکے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدفعلی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، اور ہم سے کوئی ایسی نہیں جسے بد قضا یا ایسی کوئی ایسی باتیں، اور اب سمجھے کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کسی سب کی تقدیر کا جو ہے، ہمارا اچھی بری تقدیر پہ بھی ہم ایمان لاتے، اوکے، بٹ اف یو تھنک کہ کوئی انسان کے وجہ سے خوشحالی اور بدحالی آ رہی، تو وہ چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ بدفعلی نے جس شخص کو اس کے کام سے روک دیا، اس نے شرک کیا۔ صحابہ نے کہا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کا کفارہ یہ ہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیرک ولا الہ الا غیرک۔ تو بول رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتا، مطلب اس کا یہی ہے، یہ دعا پڑھنے کا مطلب کیا ہے، اللہم، یا اللہ کے حوالے ہم جو کر رہے ہیں کہ لا خیر، جو بھی خیر ہے اللہ ہی خیر کرنے والا، اللہ خیرو کا جو خیر ہے، ولا طیرو کا ولا وآل الہ غیرک، تو یہ اللہ تعالیٰ تیری بھلائی کے سوائے کوئی بھلائی نہیں، جو بھلائی ہے اللہ بھیجنے والا ہے، اور تیرے شگون کے سوائے کوئی شگون نہیں، اور تیرے سوائے کوئی معبود نہیں، ولا الہ غیرک، مطلب اللہ کے سوائے کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ تو بدشگنی یا کوئی ایسی بات کو ماننا، یہ سارے فوربیڈن ہیں۔ اور باضابطہ ایک ایسا مہینہ بھی ہم بنا لیے جس میں ہم سمجھتے کہ اچھا اب یہ فلاں مہینہ آ گیا، میں اب بولنا نہیں چاہ رہی ہوں، پھر آپ سوچتے کہ اچھا وہ مہینہ مطلب وہ بیڈ لک اور گڈ لک، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مسند احمد میں بھی ہے کہ یہ بدشگنی یا یہ ساری چیزیں یہ غلط ہے، مطلب آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں اینڈ بیکاز آف آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں آج فلاں دن ہے اور آج فلاں ٹائم ہے،
تو مجھے یا فلاں تاریخ ہے اس وجہ سے مجھے نہیں کرنا ہے. مطلب ایسی کام آپ کرنے جا رہے تھے اور وہ کام نہیں کر رہے بیکاز آپ یہ چیزوں میں پڑ گئے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے. اور یہاں پر جو آیتوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہونے والا ہے. اللہ اگر کوئی چیز چاہ رہا تو وہ ہونے والی ہے. اگر کوئی چیز ہم کو نہیں ملنے والی ہے تو وہی اللہ ہی کرنے والا ہے. اور جو بھی اگر کسی کی بھی کوئی بیماری ہے کچھ ہے تو وہ قرآنی علاج ہونا چاہیے صحیح طریقے سے، اور خود اپنا علاج کر سکتے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آگے کیا ہے، علم نجومی کا شرعی حکم، یعنی اس میں جو سٹارز کے بارے میں بتاتے کہ اچھا وہ آپ یہ مہینوں میں بورن ہوئے تو آپ کا یہ سٹار سائن ہے، اس کے وجہ سے آپ کا یہ نیچر رہے گا، اور آپ کے ہفتے کا سارا ویکلی یہ ہونے والا. دیٹس انکریکٹ. اس پہ بلیو نہیں کرنا ہے، پڑھنا بھی نہیں ہے ہنسی مذاق میں بھی. ایون سم ٹائمس یو گیٹ دا فوڈ اور اس میں بھی ایک کچھ رہتا اور وہ سلپ کھول کے آپ دیکھتے، وہ بھی غلط ہے کیونکہ وہ سوچنا ہی نہیں ہے ویسا کرنا ہے. اینڈ آلسو کوئی چیز پہ بھی نجومی، یعنی کوئی چیز سمجھے کہ لاسٹ ہو گئی اور جا کے فلاں انسان سے پوچھ رہے، اس کے پاس آبویسلی ایک کوئی جن ہے اور وہ آپ کو انفارم کر رہا ہے، تو وہ ساری چیزیں منع ہیں. امام بخاری نے اپنے صحیح میں حضرت قتادہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو 3 چیزیں مقصد کے لیے بنائے ہیں. آسمان کی زینت کے لیے، مطلب اچھا آپ دیکھیے آسمان میں کتنا خوبصورت زینت کے لیے، شیاطین کو مار بھگانے کے لیے، اور بحر میں راہ معلوم کرنے، مطلب چاہے وہ خشکی ہو یا تری ہو، بحر اور بر میں مطلب تو ڈرائی لینڈ ہو یا اوشن ہو، اس میں یو کوڈ سی. جب آپ دیکھیے باہر نکلے، جب واک پہ جاتے سمجھیے کہ کوئی اسٹریٹ لائٹس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یو کوڈ اسٹل سی دا مون لائٹ. جو شخص ان کے علاوہ کچھ اور سمجھتا ہے اس نے غلطی کی اور ہر بھلائی سے اپنے حصہ برباد کر لیا، اور اس نے ایسے امر کا تکلف کیا جس کا اس کو کوئی علم نہیں. یعنی بہت سارے لوگ رہتے جس کو ان کو نہیں پتہ رہتا اور وہ مس گائیڈڈ ہو جاتے اور اس کے بعد ایک غلط کام کر لیتے. تو اس سے اوور کم، لیکن ہمیشہ ایک انسان انوسینٹ نہیں ہو سکتا. اب یہ ہم ایکسکیوز نہیں دے سکتے کہ نہیں معلوم تھا، ایک بار ہو سکتا، 2 بار ہو سکتا. جب آپ بار بار غلطی کر رہے ہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ غلطی نہیں ہے، یہ گناہ ہے. خطا کیا ہے؟ مسٹیک کو کہتے ہیں. خطا غلطی سے ہوتی، ایکسیڈنٹلی، ایک بار ہو گئی غلطی، 2 بار ہو گئی، بٹ ریپیٹیڈلی اگر کوئی چیز کر رہے ہیں اٹس لائک اے سنفل ایکٹ، گناہ ہے وہ. حضرت قتادہ نے منازل قمر کے علم حاصل کرنے کو مکروہ اور ناپسندیدہ فرمایا ہے. یعنی کہ اس کو کیا بول رہے کہ اسکائی میں کیا ہو رہا، یہ سٹار ایسا، تو اس کے بارے میں بتا رہے یہ ناپسندیدہ ہے. ابن اوینا نے بھی اس علم کو علم حصول کی اجازت نہیں دی. یعنی کہ ڈفرینٹ اس میں بتایا گیا ہے. یہ جو توحید کی کتاب ہے نا، ایکچولی دس کتاب از ان English. It has been explained detail with the ayahs of the Quran and what is the main purpose اس میں کہ آپ اوور کم کرو یہ جو بھی غلط کانسیپٹس ہے، چاہے کسی پہ بلیو کرنا ہے، پتھر پہ بلیو کر لے رہے ہیں، وہ یہ پہننے سے مجھے گڈ لک مل جا رہا، یہ ٹائم کرنے سے مل جا رہا، یہ پلانٹ رکھنے سے گھر میں گڈ لک مل جا رہا. ابھی تو اتنی ساری چیزیں ہیں نا، یو نیم اٹ. کچھ لوگ تو نا کچھ ایک اسٹیچو رکھ لیتے اور وہ سمجھتے کہ اس کے وجہ سے گڈ لک آ رہا، ایک پلانٹ رکھ لیتے سمجھتے اس کے وجہ سے آ رہا، اور اس کی ریزننگ بھی دیتے. ہم مسلمان ہیں، ہم توحید پہ بلیو کرتے، ایمان لاتے، وی شوڈ بی فرم آن اٹ. اور پھر آگے بھی بتایا گیا ہے امام احمد اور اسحاق نے منازل قمر علم کے حصول کی اجازت نہیں دی، لیکن ابو موسیٰ الاشعری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اشخاص جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے. کیا ہے؟ 3 types of، جو شراب نوشی، یعنی کہ
ہیبیچولی دے ہیو اے ہیبٹ آف شراب پینے کی عادت ہے، اور یہ بہت بری عادت ہے. اب بات صرف شراب کی نہیں ہے، وہ کوئی بھی ایسی چیز ہوتی جس سے آپ کو نشہ آ رہا، ویدر اٹ کوڈ بی آج کل سونگھنے کی چیزیں ہیں، یعنی کہ پینے کے ہے ڈفرینٹ وے، ساری چیزیں اس میں آ جائیں گے. اور خطا رحمی کرنا، سیکنڈ چیز کیا ہے؟ خطا رحمی. اب آپ دیکھیے، ابھی تو جادو کی بات ہو رہی تھی، پھر یہ حدیث کیوں بیچ میں آئی؟ کیونکہ اس میں وہ چیزیں ہیں جس میں پھر اینڈ تھرڈ چیز جادو کے بارے میں ہی ہے. خطا رحمی یعنی کہ جو ہمارے بلڈ ٹائز ہے اس کو کٹ آف کرنا. بلڈ ٹائز کون سے رہتے ہیں؟ جو ننیالی ددیالی اور ہسبینڈ کے بھی بلڈ ٹائز، وائف کے بھی بلڈ ٹائز، مطلب وی آر انٹرلنکڈ، وی آر کنیکٹڈ، اس کو خطا رحمی نہیں کرنا، اس کو کٹ آف نہیں کرنا ہے. اور جادو کو سچا ماننا ہے، یعنی کہ اب کوئی جادوگر ہے ایٹ دا ٹائم آف فرعون، وہ تو بہت سارے جادوگر جمع ہوئے تھے، ریممبر. اور موسیٰ علیہ السلام جب کرتب بتائے تو ان کو معلوم ہو گیا یہ جادو نہیں ہے، یہ ایک کریٹر کے تھرو ہی کوئی بات ہو سکتی، یہ کوئی میریکلس چیز ہے جو پروفٹس ہی کر سکتے. اینڈ دیر اینڈ دین ان لوگ سجدے میں گر گئے. تو دے ریکگنائز دیٹ ایون دو دے ور جادوگر. تو کیا تین چیزیں ہیں؟ شراب پینے والے اور خطا رحمی کرنے والے، اینڈ تھرڈ تھنگ واز مینشن کہ جادو کے بارے میں. تو آپ دیکھیے کتنی کریت والی بات ہے، ڈس لائکنگ بات ہے، جیسا کہ شراب کو کتنی کریت کرتے، ڈس لائک. دیکھیے کوئی بھی چیز کتنی بھی عام ہو جائے اس کا مطلب نہیں ہے وہ الاؤڈ ہے. اگر کوئی خراب کپڑے پہن رہے ہیں، ریویلنگ کلوتھس پہن رہے ہیں، ٹائٹ کلوتھس پہن رہے ہیں، یہ عام بات ہو گئی، اٹ ڈزنٹ مین اٹس الاؤڈ. یو انڈرسٹینڈ؟ تو اگر شراب بھی عام ہو گئی، ہر کوئی کولڈ ڈرنک کے جیسا، پانی کے جیسا پی رہے، تو اس کا مطلب وہ الاؤڈ ہے؟ نہیں ہے، اٹس اے بگ نو. ویسے ہی خطا رحمی، لوگ دوستوں کو اپنا بہت کلوز بنا لیے، اور اپنی جو بلڈ ٹائز ہے، اچھی بات ہے دوستوں سے کلوز رہنا چاہیے، اچھا رشتہ رکھے، لیکن بلڈ ٹائز تو بلڈ ٹائز ہے، خونی رشتہ، اس کو آپ خطا رحمی نہیں کر سکتے، جنت کی خوشبو بھی نہیں اسمیل کر سکیں گے. کسی سے بھی من موٹا ہوا ان سے رشتہ جوڑ لینا چاہیے. صلہ رحمی کیا ہے؟ آپ بھی اچھے انہوں، ایسا نہیں ہے آپ سے برے ہیں، انہوں آپ سے نہیں ملنا چاہ رہے، پھر بھی آپ سلام علیکم ان سے رشتہ رکھ رہے ہیں، انہوں پھر بھی کٹ آف کر رہے ہیں، تو وہ ان کی ہی اور شی از ریسپانسبل، یو آر ناٹ ریسپانسبل. اور اس میں نا ایک سکون بھی ملتا، آپ ایون دو somebody is not meeting you still you meet them. I am talking about blood ties. ہم یہ چیز سارے نا دنیا بھر کے لوگوں کے لیے کرتے ہیں، لیکن بلڈ ٹائز کے لیے ان سے اچھا رہنا ہے، امپورٹنٹ وہ ہے. کمیونٹی سے اچھے رہ رہے ہیں، کس سے اچھے رہ رہے ہیں، اسپیشل ہے بلڈ ٹائز. اور جادو کو سچا ماننا، جادو لوگ اتنا وہ فلاں اتنا زیادہ اسٹرانگ جادوگر ہے، نہیں، اللہ پہ بھروسہ کریے، لیکن پریونشنس لینا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بات آپ علاج کر لے رہے ہیں، اپنا توحید پہ عمل کر رہے ہیں، پریونشنس لے رہے ہیں اور ہر بات جا کے بتا رہے ہیں. فار ایگزامپل اف یو ہیو ڈاؤٹ آن ہی اور شی، اور آپ جا کے وہ سارے اپڈیٹس وہاں دے رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے. اور وہ بھی گرے ایریا، وی ڈونٹ نو، ہو سکتا وہ جادو کرا رہے بھی ہوں گے، کر رہے بھی ہوں گے، نہیں بھی کر رہے ہوں گے، اللہ نوز بیسٹ. اوکے، دیر آر سرٹن گرے ایریاز. لیکن اپنا علاج خود کرنا ہے. پہلے تو توحید، اللہ پہ کمپلیٹ سرنڈر کرنا ہے. کوئی جادو بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا الا باذن اللہ، اللہ کے اذن. اگر اللہ کے پرمیشن کے ساتھ آپ کے اوپر اثر ہو رہا، وہ آپ کا ٹیسٹ ہے، ہر انسان کا ٹیسٹ ہے. چاہے کتنا بھی قرآن پڑھ لو، کیا اس پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا؟ کم ہوگا، تھوڑا بہت ہوگا، لیکن آپ کو کیا کرنا پڑتا؟ آپ وضو سے رہنا، پریونشنس لینا ہے آپ کو، صبح شام کے اذکار پڑھنا، توحید پہ رہنا، بیک بائٹنگ سے بچنا، لوگوں کے بدگمانیوں سے. دیز آر دا تھنگس جو جادو پھر آپ کے اوپر اثر کریں گا. آپ یہ سارے چیزیں چھوڑیں گے تو اٹس اے واسٹ ٹاپک. انشاءاللہ اس پہ جو کتابیں ہیں وہ بھی آنے والے اپ کمنگ کلاسز میں کریں گے. اور ستاروں کی جو نالج ہے وہ فوربٹن ہے، وہ منع ہے، چاہے ہاتھ دیکھنے کا ہو، ستاروں سے ہے. اور جو منازل قمر، مطلب جو چاند گھٹتا بڑھتا نا، اس لحاظ سے بھی لوگ کیا کرتے معلوم ہے؟ ڈیٹس نکالتے، اور اس لحاظ سے ان لوگ فنگر رنگز پہنتے اور سمجھتے یہ الاؤڈ ہے. دیٹس ناٹ الاؤڈ. جادو کیا ہے؟ باطل ہے.
Now we'll look into the میرا جینا میرا مرنا جسمانی صحت. بال، آنکھ، ناک کی صفائی. بالوں کے جو بال ہے ہیئر ہمارے اچھے سے خیال رکھنا ہے. اس کے اندر آئلنگ کر رہے ہیں یا آپ اس کو نرش کر رہے ہیں، بال کو اچھے سے دھو رہے ہیں. یہ سارے بالوں کی جڑوں کو ہوا لگانا. بہت سارے وقت کیا ہوتا جب آپ اسکارف میں رہ رہے ہیں تو آپ توجہ نہیں دیتے، بال برابر آپ اس کو دھوپ میں، آپ ایسی جگہ بیٹھنا ہے گھر میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل حجاب چھوڑ دے رہے ہیں، گھر باہر پھر رہے ہیں، پھر باہر آپ جب بغیر حجاب کے جا رہے ہیں تو پھر کیا ہے، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. ایسا نہیں، اس کو ہوا لگانا، اپنا دھوپ میں بیٹھنا، اچھی طرح کنگھی کرنا، بال کو اس کو جڑیں مضبوط کرنے کے لیے آئل لگانا ہے فریکوینٹلی، اچھے شیمپو کنڈیشنرز یوز کرنا ہے، اس کو نرش کرنا ہے اور اس کے ساری اچھی طرح خیال رکھنا ہے. بیکاز وی ور لکنگ دا چیپٹر جسمانی صحت میں بال اور آنکھوں کا، اور آنکھوں کا بھی بہت توجہ دینا ہے، بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. آنکھوں میں بہت زیادہ توجہ کیا ہے، اگر آپ کو اینک ہے تو یو شوڈ یوز دا اینک. اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچے اگر آپ دیکھیں نا، انڈر 10 ایئرز آف ایج، کئی بچوں کو، بعض گھروں میں تو سب بچوں کو اینک ہے. اینک پہننے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور وہ نہیں پہننے سے کیا ہو رہا، آنکھوں میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی، اور زیادہ پریشانیاں ہو جاتی، اور کچھ بھی میجر پرابلم ہو سکتا. آپ ایک کا ایک پڑھ لیتے، پڑھنے میں اس میں دشواری ہو سکتی، اینڈ آلسو ڈرائیونگ میں بھی غلط کر سکتے، کوکنگ میں بھی غلط کر سکتے، اور آنکھ اپنے خراب ہو جاتے. آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، اور بہت زیادہ اسکرین ٹائم اگر رکھیں گے آپ، اسپیشلی فون دیکھنا ہے یا آئی پیڈ دیکھنا ہے. بہت سارے لوگ چھوٹے فون میں بہت ساری چیزیں دیکھتے. اگر بیان سن رہے ہیں تو اٹس اوکے، کیونکہ آپ سنتے، آپ دیکھنے کا وہ نہیں ہے. کانوں سے توجہ لگا کے سننا ہے اور قرآن اوپن کر کے. اسی لیے اچھا ہے کہ آپ اسکرین نہ دیکھیں، آپ قرآن اوپن کر کے دیکھیں، بک اوپن کر کے دیکھیں. اسکرین کم، اگر لیپ ٹاپ پہ آپ دیکھ رہے ہیں دیٹ از اے ڈفرینٹ اسکرین، کیونکہ فون کے اسکرین سے آپ کے آنکھوں پہ بہت برا اثر ہوتا. اور بیفور سلیپنگ ایٹ لیسٹ 1 آور 2 آورس پہلے، کیونکہ وہ جو اسکرین کا جو ہے اس کے وجہ سے آپ برابر سلیپ نہیں کر سکتے. اور وضو کر کے سونا، اس سے بھی بہت فرق پڑتا. اور آنکھوں میں اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی ڈراپس یوز کر رہے ہیں، تو میک شور کہ وہ صحیح ٹائم پہ ڈالے اور اسکرین ٹائم کم کرے. اور الٹا لیٹنا، اوندھے لیٹنے سے بھی آنکھوں پہ بہت زیادہ فرق پڑتا. اور کم لائٹ میں کچھ لوگ پڑھنے کی عادت کرتے، اس سے بھی بہت زیادہ آنکھ خراب ہوتے. اور اگر آپ سمجھیے کہ بہت زیادہ لینس یوز کر رہے اور گلاسز نہیں یوز کر رہے ہیں آپ، تو اینک لگانا بہتر ہے رادر دین. کبھی کبھار آپ شوخیہ طور پہ لگا لی، اس کے بعد کیا ہوتا، آنکھوں میں ریڈنس آ جاتی. ناک کی صفائی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بلو یور نوز، جیسے کہ ہم وضو میں کرتے، اس سے بہت زیادہ پرابلم سے بچ جاتے. اچھی طرح ناک کی صفائی کرنا ہے. اور جو چیزیں ہم استعمال کر کے اچھے سے، کلونجی کا استعمال کرنا ہے، اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگ کلونجی کا آئل بھی بتاتے کہ اس کے یوز بہت اچھا ہے، اسپیشلی ناک میں ڈالنے کے لیے اگر کوئی زخم ہے، کچھ ہے. اور بہت ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، چاہے وہ ہیئر ہو، صحیح سے کوم کر رہے ہیں، اس کو نرش کر رہے ہیں، صحیح اس کا خیال رکھ رہے ہیں. اور اپنے ناک کا صحیح خیال رکھنا، آنکھوں کا صحیح خیال رکھنا، کیونکہ آنکھوں سے ہم پڑھتے دن رات، تو اس کے لیے کوشش کرنا ہے کہ اسکرین ٹائم کم کرنا ہے. یہیں پر میں سٹاپ کروں گی. سبحانک اللہ.